بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتطہرین ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان الی آخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی ڈاکٹر اطہر حسین صاحب نے مجلس کی غرض و غایت اور ہم لوگوں کے آنے جانے کی روداد آپ حضرات کو سنائی۔ چنانچہ یہ مجلس جو ہوتی ہے یہ مختلف مواضعات میں گاؤں میں جایا جاتا ہے اور دین کے متعلق جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اسی کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکی اور طہارت کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ مذہب اسلام سے پہلے دیگر جو ادیان تھے، دیگر جو مذاہب تھے، ان کے یہاں پاکی کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین میں لکھا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں جو ہے پاکی کا اتنا زیادہ یعنی فقدان تھا کہ اگر کوئی آدمی غسل کر لیتا تھا تو معیوب سمجھا جاتا تھا کہ آدمی اتنے جلدی غسل کر لیتا ہے۔ ایک راہب کا مولانا نے واقعہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہفتے میں 2-3 بار غسل کر لیتے ہیں، یا نہیں 2-3 بار تو ہفتے میں 1 بار ہی غسل کرتے ہیں، تو بہت افسوس کرنے لگا۔ کہا ہم لوگ تو سال میں صرف 1 ہی بار اپنے پیر کو اور اپنے بال کو دھوتے تھے، اب یہ تو ہر ہفتے ہی میں غسل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ چنانچہ اسلام جب آیا تو اس نے پاکی اور طہارت کو، صفائی کو جو ہے ایمان کا جز قرار دیا، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر پاکی اور صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا، یعنی آدھا حصہ جو ہے پاکی اور صفائی ہی ہے۔ صفائی اور پاکی جو ہے، سب سے بڑی پاکی اور صفائی جو ہے جسمانی سے زیادہ قلبی صفائی ہے۔ قلبی صفائی کے اندر سب سے بڑی صفائی شرک اور کفر سے جو ہے بیزاری ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اس کو کسی غیر اللہ کے لیے اس کا جو ہے اقرار نہ کرے، اس کو نہ تسلیم کرے۔ چنانچہ شرک کے علاوہ آدمی جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے اس کی تو معافی کسی نہ کسی دن ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی معافی جو ہے یہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ چنانچہ شرک یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بہت بڑا جو ہے گناہ ہے۔ اس سے پہلے والی مجلس جھورا پار میں تھی۔ جھورا پار میں جو ہے میں نے بتایا جو ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلے، ایک نوجوان تھا، اس کو بلایا، کہا کہ جو ہے تمہارے جسم کے اندر جتنے حصے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، دل ہے، زبان ہے، سر ہے اور چیزیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ کون سا چیز تمہیں عزیز ہے اور پیارا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس نوجوان نے کہا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرے جسم میں 4 چیز ہیں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں،
اور پسندیدہ ہیں۔ اس میں پہلی چیز اس نے جو بیان کی وہ پیشانی، یعنی یہ پیشانی جو ہے وہ سب سے مجھے زیادہ عزیز ہے۔ دوسری چیز جو اس نوجوان نے بتایا کہ وہ دل ہے، دل جو ہے یہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ تیسری چیز اس نے بتایا کہ جو ہے یہ میری زبان جو ہے یہ میرے نزدیک میرے جسم کے اندر سب سے زیادہ چہیتی ہے اور پسندیدہ ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ کان جو ہے یہ کان بہت زیادہ عزیز ہے مجھے اور پیارا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، لیکن ان چیزوں کو تم نے کیوں نہیں بیان کیا؟ تو اس نے بہت عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اس نوجوان نے کہا میرے جسم کے اندر جو دل ہے وہ اس لیے میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہے کہ میں دل کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کو بساتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی محبت جو ہے آدمی اپنے دل کے اندر نہ بسائے۔ جتنی بھی محبتیں ہیں وہ سب یہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہر آدمی کو اپنے جان سے زیادہ عزیز، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی مال زیادہ عزیز، اولاد زیادہ عزیز اور پسندیدہ ہوتی ہے، لیکن یہ سب محبتیں، اپنے کاروبار وغیرہ یہ سب چیزیں پسندیدہ ہیں اور بہت اچھی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نہج پہ ہم کو کاروبار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اسی نہج پہ ہم کاروبار کریں۔ جس نہج پر ہمیں بال بچوں کی تربیت اور بال بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے اسی نہج پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہونا چاہیے۔ تو دل کے اندر مجھے دل اس لیے پسندیدہ ہے کہ دل کے اندر میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بیٹھاتا ہوں۔ پیشانی سب سے زیادہ عزیز اس لیے ہے کہ یہ جو پیشانی ہے سب سے اونچی جگہ پر ہے۔ انسان کا جسم جو ہے اس میں سب سے اونچی جگہ پر پیشانی ہے، اور یہ پیشانی جو میری جھکتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے جو ہے کسی آدمی کی پیشانی نہیں جھکنی چاہیے، اور کسی اور کی محبت دل کے اندر جو ہے نہیں سمانی چاہیے۔ جس کی بھی محبت ہو اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے تابع ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم جو بھی کریں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے کریں۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا ایک وزیر تھا۔ بادشاہ ایک بار مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی ایک صاحب بیگن لے کے آ گئے، بھانٹا جس کو بولتے ہیں اپنے ہاں۔ بھانٹے کو جب دیکھا تو بادشاہ نے اپنے وزیر منتری سے کہا کہ اس کے بارے میں اس کی کچھ خصوصیات بیان کرو، یہ تو بہت اچھا لگ رہا دیکھنے میں۔ کہا ہاں حضور یہ تو بہت اچھا ہے، اس کی سبزی بہت اچھی ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو بیگن ہے نا یہ بہت فائدہ مند ہے، کئی چیزوں کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے انعام یہ کیا ہے کہ بھانٹا کی جو ڈھیپی ہوتی ہے بیگن کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیگن کے سر پہ تاج رکھ دیا ہے، اور کسی سبزی کے سر پہ تاج نہیں ہے لیکن بیگن کے سر پر اللہ تعالیٰ نے تاج رکھ دیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ آج یہی بنے دربار میں۔ چنانچہ بیگن کی سبزی بنی، جب بنی تب بادشاہ کا پیٹ گڑبڑ ہو گیا، ان کو جو ہے کچھ گیس وغیرہ کی شکایت ہو گئی۔ جب دوسرے دن پھر مجلس کے اندر آیا بادشاہ اور وزیر، جب دربار لگا تو بادشاہ نے کہا کہ وزیر یہ تو بیگن بہت خراب سبزی ہے اور اس کو کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے، گیس بنتا ہے، دست آتی ہے، یہ بیگن بہت بری سبزی ہے۔ تو اس وزیر نے کہا، منتری نے کہا کہ ہاں حضور یہ تو بہت گڑبڑ سبزی ہے، جو بھی کھائے جو ہے یعنی پریشان ہو جائے اور اس کا پیٹ گڑبڑ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیگن کو سزا دیا ہے
کہ اس کے جو بیگن ہے یہ جو یعنی اس کے اوپر ڈھیپی ہے، اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیگن پر میخ یعنی کیل گاڑ دیا ہے، اس کو اتنا سزا دیا ہے۔ اسی کو کل کہہ رہا تھا تاج ڈال دیا ہے، تاج پہنا دیا بیگن کو اللہ تعالیٰ نے، اور آج کہہ رہا کہ میخ اللہ تعالیٰ نے کیل گاڑ دیا، اس کو سزا دیا، اتنی خراب سبزی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کل تو تم اس کی تعریف کر رہے تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تاج پہنا دیا بیگن کو، آج کہہ رہے ہو کہ کیل گاڑ دیا ہے اس کے سر پہ۔ تو کہا کہ بھائی بیگن سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے، بادشاہ کو کل بیگن پسند آ رہا تھا اس لیے ہم بھی اس کی تعریف کر دیے، آج بادشاہ کو جو ہے بیگن برا لگ رہا ہے، اس کا پیٹ خراب ہو گیا تو اس لیے آج ہم اس کی برائی کر رہے ہیں۔ ہم کو بیگن سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم کو اپنے مالک کی، اگر مالک راضی ہے تو ہم کو بھی جو ہے رضامند رہنا ہے، اگر وہ ناراض ہے تو ہم کو بھی ناراض رہنا ہے۔ تو یہی ایک حالت جو ہے مسلمانوں کی بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے راضی رہے ہم کو اس سے خوش رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے اپنے آپ کو تسلی اور تشفی حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ پیشانی، یہ پیشانی بھی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ پیشانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے، اور حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا کہ نماز میں جتنے بھی ارکان ہیں اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کے اندر ہوتا ہے، جب سجدے کے اندر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت لمبا سجدہ کر دیا کرتے تھے، بہت لمبا سجدہ کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ جو پیشانی ہے یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے۔ اور تیسری چیز جو اس نے کہا کہ میرے نزدیک زبان زیادہ قیمتی ہے، زبان زیادہ قیمتی اس لیے ہے کہ میں اس زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لے سکوں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں، اللہ تعالیٰ کا نام لے سکوں، تو یہ زبان میرے نزدیک بہت زیادہ عزیز اور پسندیدہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ کہا کہ میرا کان بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے اس کان سے میں قرآن پاک کی آیت سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام سنتا ہوں، اذان کے اندر، نماز کے اندر۔ اس کان کے ذریعہ سے صرف خیر کی چیزیں جو ہے میں سنتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیزیں سننا پسند نہیں کرتا ہوں، اس لیے جو ہے یہ چار چیزیں میرے جسم کے سب سے زیادہ عزیز اور چہیتی ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ جو بھی کام ہمارا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ پاکی کے بارے میں نے تذکرہ کیا کہ پاکی کو جو ہے نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ یہ ٹھنڈی اور سردی کا موسم ہے، لوگ بہت زیادہ کپڑے پہنتے ہیں اونی اور موٹے، اس لیے تھوڑا احتیاط نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے ہم کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور وضو جب کریں تو ہم جو ہے قاعدے سے وضو کریں، غسل کریں ہم قاعدے سے غسل کریں۔ چنانچہ وضو کے فرائض جو ہیں یہ ہم سبھی حضرات جانتے ہیں، نہ جانتے ہوں تو تھوڑا تازہ کر لیجئے کہ وضو کے اندر چار چیزیں جو ہے یہ فرض ہیں، اس کو دھلنا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر رتی برابر بھی چھوٹ گیا، ایک بال کے برابر بھی بھیگا نہیں رہا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر وضو جو ہے اس کا ٹوٹ گیا ہے، نماز میں ٹوٹ گیا، یا وضو قاعدے سے نہیں کر پایا، آتے آتے دیکھا کہ کچھ بھیگا ہے اور ہاتھ پوچھ لیا تھا، کچھ تری بھی نہیں ہے کہ اس کو بھیگائے، اب نماز کے اندر تھوڑا سا بھیگا تھا، آدمی کہالت اور سستی کے اندر نماز کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا، یا نماز پڑھ رہا تھا کوئی ایسی چیز پیش آ گئی کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو جان گیا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اور دیکھ لیا کہ بھیگا نہیں ہے اور پھر بھی نماز کے اندر شامل ہو گیا، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو جان رہا ہے کہ بغیر دھلے ہوئے نماز نہیں ہوگی،
پھر بھی جان کے بھی انجان بن رہا ہے اور نماز کے اندر شریک ہو جا رہا ہے، تو بعض علماء نے اس کو یہاں تک لکھا ہے کہ یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے، انکار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم کو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ تو وضو کے اندر جو ہم آپ حضرات یا ہم لوگ جو ہاتھ دھلتے ہیں یہ گٹے تک دھلنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ ایک بار دھلنا یہ فرض ہے۔ آپ جلدی ہیں، کہیں جنازے کی نماز میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جنازے کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ ایک بار دھل لیجئے، ایک بار جلدی سے دھل کے آپ جنازے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ایک بار، لیکن اتنے قاعدے سے دھلا ہو کہ بھیگ جائے۔ تو ایک بار دھلنا یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ 2 بار اگر آپ دھلیں گے تو یہ جائز ہے، اور 3 بار اگر کوئی آپ اعضا دھلیں تو یہ مسنون اور سنت ہے۔ چنانچہ آپ گٹے کو دھلتے ہیں، ہاتھ کو گٹے تک، یہ دھلنا سنت ہے۔ 1 بار دھلیں گے تب بھی ہو جائے گا، 2 بار دھلیں تب بھی، 3 بار دھلیں تب بھی جو ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کلی کرتے ہیں، کلی کرنا یہ بھی مسنون ہے اور سنت ہے۔ اور کلی کے اندر آدمی تھوڑا سا غرارے کی کیفیت پیدا کرے، یعنی تھوڑا سا قاعدے سے منہ بھر کے جو ہے آدمی پانی ڈالے، ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا اسے ہلے اور پانی جو ہے تھوک دے، بلکہ پانی زیادہ لے تاکہ اس کو منہ کے اندر جو ہے ہلا سکے۔ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، لیکن جو چہرہ آپ دھلتے ہیں یہ چہرہ دھلنا فرض ہے۔ چہرہ جو ہے پیشانی کے بال سے لے کر جہاں سے بال اگتا ہے تھوڑی کے نیچے تک، یہ داڑھی اوڑھی جو ہے یہ سب دھلنا جو ہے یہ فرض ہے۔ ایک کان کی لو جو ہوتی ہے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ 1 بار دھلنا یہ فرض ہے، 2 بار دھلنا جائز ہے، اور 3 بار دھلنا سنت ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چنڈول ہوتے ہیں، یعنی بال ہی نہیں جاما رہتا ہے، گنجا جس کو بولتے ہیں، کسی کا بال یہاں سے اگا رہتا ہے، تو کیا یہاں سے بال اگا ہے تو آدمی یہاں سے اپنے چہرے کو دھلے؟ نہیں، چاہے بال اگا ہو یا نہ اگا ہو، اس کو جو ہے پیشانی کا جو یہ بال ہے جہاں سے بال اگنا شروع ہوتا ہے یہاں سے آدمی کو دھلنا چاہیے۔ دوسرا جو وضو کے اندر فرض ہے وہ آدمی کو ہاتھ دھلنا چاہیے، یہ کوہنی سمیت، یہ جو کوہنی ہے اس کو لے کے دھلنا چاہیے۔ جیسے اب ٹھنڈی کا موسم ہے، آدمی سویٹر وغیرہ پہنے رہتا ہے اتنا ٹائٹ کہ پورا جو ہے سمٹ نہیں پاتا ہے، تو اس کو سمیٹنا چاہیے اور قاعدے سے جو ہے اس کو دھلنا چاہیے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہیں، سب کے لیے یکساں حکم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھ آپ دھل لیے تو وضو کے اندر تیسری چیز جو فرض ہے وہ مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا آپ کو فرض ہے۔ جہاں سے بال اگتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے یہاں سے لے کے آپ اپنے سر کو اس طرح ناپیں گے، تو اگر 20 انگل آپ کا سر ہے تو اس کا ایک حصہ یعنی 5 انگل جو ہے 5 انگل کے برابر آپ اتنا مسح کر لیں، فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن پورے سر کا مسح کریں تو مسنون ہے، مستحب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیر جو ہے اس کو آدمی ٹخنے تک دھلے، ٹخنا جو ہے اس کو پیر کو ٹخنے تک دھلے۔ تو یہ چیزیں فرائض میں سے ہیں، اس کے اندر کسی طرح کی کمی کوتاہی نہ ہونی پائے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، تھوڑا سا احتیاط ہم کریں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو یعنی عبادات ہیں، عبادات کے اندر لطف اور مزہ آئے گا۔ لیکن جب ہم قاعدے سے وضو نہیں کرے رہتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یعنی کچھ دیر پہلے نہیں آتے ہیں تو ایک دم بھاگم بھاگ آئے اور ذہن جو ہے ابھی گھر ہی کے اندر لگا ہوا ہے یا کہیں سفر ہی میں لگا ہوا ہے، اس لیے ہم وقت خرچ کرتے ہیں تو کم سے کم 2-4-5 منٹ کا اور وقت نکالیں، اور جو فرائض ہیں وضو کے اندر اس کو آپ قاعدے سے دھلیں، اور مسجد کے اندر آ جائیں، سنت پڑھ لیں، جو نوافل ہیں وہ پڑھ لیں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، آدمی نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے، لیکن سب سے بہترین نوافل وہ ہے جو نماز سے متصل ہے۔ ظہر میں 12 رکعت ہے، 12 رکعت پڑھیے، عصر میں 8 رکعت ہے، 8 رکعت پڑھیے۔ یہ الگ سے ایکسٹرا نفل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ جو نماز سے متصل نمازیں ہیں، نفلیں ہیں یا سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ ہے،
اس کو آپ ادا کریں تو انشاءاللہ جو ہے. اور غسل کے اندر جو ہے یہ ٹھنڈی کا موسم ہے یا ویسے بھی آدمی اگر غسل کرنا اس کے اوپر فرض ہے تو آدمی کو چاہیے کہ بہت قاعدے سے یہ اگل بغل میں جو ہے یہ ناف وغیرہ میں پانی پہنچا لے. اگر پانی نہیں پہنچے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا. جب غسل نہیں ہوگا، جب ناپاکی رہا تو وضو کتنا بھی کر لے وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے جو ہے یہ موٹی موٹی باتیں ہیں لیکن تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ارادہ کریں اور جو ہے تھوڑا سا احتیاط کریں، جو ہے دھیان سے جو ہے آدمی وضو کرے اور غور اور فکر کر کے دھیان لگا کے کہ کہیں چھوٹ تو نہیں رہا ہے یا کہیں جو ہے سوکھا تو نہیں رہ گیا. یہ سب جو ہے آدمی احتیاط کرے اور قاعدے سے جو ہے آستین وغیرہ چڑھا کے جو کپڑا پہنا ہوا ہے انر وغیرہ اوپر تک چڑھا کے اس کو جو ہے وضو کرے. آخری بات، آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعضائے وضو جو ہیں، وضو کے جو اعضاء ہیں، وضو کے اندر جو چیزیں دھلی جاتی ہیں یہ قیامت کے دن چمکیں گے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اس روایت کو سنا تو یہاں تک پاکھورے تک اپنے ہاتھ کو دھوتے تھے کہ ہمارا ہاتھ یہاں تک چمکے گا. چنانچہ جو یعنی ہم قاعدے سے جب وضو کریں گے تبھی ہمارے جو ہے ہاتھ اور چہرے اور پیر وغیرہ چمکیں گے. تو اس لیے ہم جب بھی وضو کریں، نماز پڑھنے آئیں تو احتیاط کے ساتھ وضو کریں اور دھیان سے وضو کریں اور دل لگا کے وضو کریں. یا کوئی بھی کام ہو اس کے اندر دل لگا کے کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر خیر و برکت ہوگی اور ہماری طبیعت بھی لگے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.